رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ عبسہ ہے، عبسہ۔ یہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا جو اجمالی مفہوم ہے اور اس کی جو ہدایات ہیں آج ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عبسہ وتولی، عبسہ ترش رو ہوا، ترش رو ہوا، ترش رو ہوا اور بے رخی برتی، وتولی اور منہ پھیرا یا بے رخی برتی، ترش رو ہوا اور یعنی کہ تھوڑی ناگواری کے آثار چہرے پہ لانا، چہرے پر ناگواری کے احساس لانا، ناگواری کے احساس کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، اعمی اندھا، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، یہ غائب کے صیغے، پہلے دو آیتیں غائب کے صیغے میں ہیں، تیسری آیت حاضر کے صیغے میں ہے۔ تو فرمایا کہ وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم، لعلہ یزکی، کہ شاید کہ وہ سنورتا، شاید کہ وہ تزکیہ اختیار کرتا، شاید کہ وہ سدھرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پر کان دھرتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، وہ نصیحت پر کان دھرتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن یہ کیا کہ جو بے نیاز ہے، من استغنی، جو بے رخی برت رہا ہے، جو بے نیاز ہے، جو پرواہ نہیں کر رہا، جو سن کے نہیں دے رہا، فأنت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو سننے کو تیار نہیں ہے آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور جو طلبگار ہے اس سے اب بے رخی کر دیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ اگر وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو آپ پر پھر ان کی تزکیے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سننے کو تیار نہیں ہے تو آپ پر زبردستی ایمان کو ان کے دل میں اتار دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یسعیٰ ذوق و شوق کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ کسی کام کی طرف لپکنا۔ اور اے نبی، جو من جاءک، آپ کے پاس آتا ہے، یسعیٰ ذوق و شوق کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہدایت کا طالب بن کر آتا ہے، وَهُوَ یخشیٰ، اور وہ ہدایت سے بے نیاز نہیں بلکہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ وَأَنْتَ لَهُ تَلَہَّىٰ، تو اس سے بے رخی برتتے ہو، تم اس سے بے رخی برتتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 آیات ہے اس آیت کی شروع کی۔ ان آیات کی شام نزول میں، پس منظر میں، تمام مفسرین نے تقریباً ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو
آپ کی دعوتی حکمت عملی کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ مؤثر افراد تک دعوت پہنچائیں. ہر معاشرے میں مؤثر افراد ہوتے ہیں. مؤثر افراد اگر دعوت کو قبول کر لیں تو ان کو دیکھ کر عام افراد خود بخود اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. بس تو کہتے ہیں کہ یہ سرداران مکہ کی ایک مجلس میں آپ تشریف لے گئے جس میں بڑے بڑے کفر کے جو بڑے بڑے اس وقت نامی گرامی شاہ سوار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک غریب اور نادار اور نابینا صحابی آپ کے پاس آ گئے. ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. آپ اب قریش کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. اس دوران وہ آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے پکارا یا رسول اللہ مجھے تعلیم دیجیے. اس بات کو آپ نے ناگوار محسوس کیا. اس بات کو آپ نے ناگوار محسوس کیوں ناگوار محسوس کیا کہ آپ نے شاید یہ سوچا کہ یہ لوگ جو تھے ان کی جو دل کا میں سامان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ان کے اندر اکڑ تو بہت تھی. قریش کے اندر بڑے لوگوں میں اکڑ تو ہوتی ہے. ان کے اندر اکڑ تھی تو ان کو یہ ہوا کہ عین اس موقع پہ وہ پہلے ہی تانے دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تجھ پر تو یہ غلام اور غریب زیادہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. بلکہ یہ بھی تانا دیتے تھے کہ اگر کوئی وحی یا فرشتہ اللہ نے اتارنا بھی ہوتا تو اے محمد تجھ یتیم پر اتارتا، ہم سرداروں کے گھروں میں اترتا فرشتہ. تو ان کے اندر ان کی دولت کا اور ان کی ایک اپنی جو ایک معاشرے میں ایک ان کی سرداری تھی، اس کی حیثیت تھی، اس کا تکبر موجود تھا. تو آپ کو دعوتی حکمت عملی کے طور پر شاید یہ لگا کہ عین اس لمحے جب دعوت کا عمل جاری تھا ایک غریب اور نابینا صحابی تو وہ اگر وہ اس وقت تشریف لائیں گے تو یہ اور بھٹک جائیں گے، یہ اور بھٹک جائیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا. لیکن یہ ناگواری آپ کی کسی نعوذ باللہ کاج خلقی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک دعوتی حکمت عملی کے طور پر آپ نے یہ اخلاص کے ساتھ محسوس کیا اپنے تئیں کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ہم، جیسے آپ نے دعا کی اے اللہ دو عمر ہیں ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی گود میں ڈال دے، ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو. تو یہ آپ کی ایک اس وقت سوچ تھی کیونکہ بالکل دعوت کے آغاز کی یہ صورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک شکنجی میٹھی شکایت، میٹھا شکوہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صورت میں ایک تنبیہ فرمائی کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. اس میں پھر آپ نے یہ جو 10 آیات ہیں ان میں یہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر معاشرتی اور سماجی اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے تو وہ اے پیغمبر آپ کی توجہ کے زیادہ لائق ہے بنسبت ان متکبرین کے جو آپ کی دعوت سے بے رخی برت رہے اور اس کا مذاق اڑا رہے. یہ اس کا مجموعی پس ہے ان آیات کا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، ہرگز انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے.
ایک نصیحت ہے، یہ نصیحت سب کے لیے ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، جو نہیں چاہے گا اس کو اس سے نصیحت نہیں ملے گی۔ جس کے دل میں طلب ہوگی، جس کے اندر حق کی جستجو ہوگی، جس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب ہوگی، اس کی تمنا ہوگی، جو سیدھے راستے پہ چلنے کی متمنی ہوگا، یہ قرآن اس کو نصیحت کرے گا۔ جس کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں حق اور باطل کی پہچان حاصل کر کے حق کے راستے پہ چلوں، اس کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، وہ دنیا اور دنیا کی اس غلاستوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کے اندر حق کی طلب نہیں ہے، اس کو جتنا مرضی قرآن سناؤ اس پر قرآن اثر نہیں کرے گا۔ یہ بات مختلف اسلوب میں قرآن نے بار بار اللہ نے فرمائی ہے، بار بار اللہ نے فرمائی ہے۔ اچھا، فی صحف مکرمہ، پھر فرمایا یہ قرآن کی شان کیا ہے؟ یہ قرآن جس سے یہ بے رخی برت رہے ہیں، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بہت مکرم ہیں، بلند پایا ہیں۔ فی صحف مکرمہ، مرفوعہ، بہت بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، کوئی ناپاک چیز ان کو چھو نہیں سکتی۔ یہ ایسا قرآن ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، بِأَيْدِی سفرہ کہتے ہیں لکھنے والے، بِأَيْدِی ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہاتھوں میں ہے، ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو بہت عزت والے ہیں اور جو بہت نیکوکار ہیں۔ یہ ان فرشتوں کی صفات بیان ہوئی جن کے ہاتھوں سے قرآن لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کی عظمت کو یہاں کیوں بیان کیا؟ پچھلی آیات کا آپ نے سنا نا مفہوم، تو یہاں اس کے بعد قرآن کی عظمت کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ کا قرآن ہے یہ بھی اس سے بہت بلند ہے کہ ان کو منت سماجت کے ساتھ ان لوگوں کی مجلس میں پیش کرو جو اس سے بے رخی برت رہے ہیں۔ اور آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، آپ کی شان بھی اس سے بہت بلند ہے کہ آپ اس قرآن کو سنانے کے لیے متکبرین کی منتیں کرتے بھی رہے۔ جس کے اندر طلب ہے آپ اپنی توجہ اس کی طرف دیں، جس کے اندر ذوق و شوق ہے، جس کو حق پانے کی جس کے اندر جستجو اور تمنا ہے، جو پیاسا ہو کر آپ کے دربار پر آیا ہے، اس کے لبوں پہ، اس کے لبوں سے اس قرآن کے پانی کو لگائیں۔ جو بے نیاز ہے، جو اپنے تکبر کی چادر اوڑھ کے آپ سے بے رخی برت رہا ہے، ان کو ان کے پیچھے پڑنے اور ان کی منت سماجت کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اس کی پس منظر ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ اکبر۔ جو قرآن کا تھوڑا ترجمہ جانتے ہیں اس کا لطف وہ لے سکتے ہیں۔ دل نہیں کرتا میں اس کا ترجمہ کروں۔ اللہ کی کلام کا، اللہ کی باتوں کا ترجمہ کسی زبان میں ممکن ہے؟ عربی میں بھی ممکن نہیں ہے، عربی میں بھی ممکن نہیں۔ ایک پس منظر کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان متکبرین پر اپنا عتاب فرمایا، متکبرین پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس قرآن کو جھٹلا رہے تھے۔ کہا قتل الانسان ما اکفرہ، ان کا نام نہیں لیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، ایسا ناشکر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قتل، لعنت ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، اللہ کہہ رہے ہیں۔
کون کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متکبرین نے قرآن کو جھٹلایا. قتل الانسان ما اکفرہ. یہ متکبر برباد ہو، ہلاک ہو، لعنت ہو ان کے اوپر. یہ ناشکری، یہ انکار، یہ کفر. من ای شیء خلقہ. یہ کفر و انکار کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا کیوں نہیں؟ من ای شیء خلقہ، کہ ان انسانوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. انکار کرنے سے پہلے سوچتے تو صحیح تمہاری حقیقت کیا ہے. کس ہستی کی زبان سے، کس پروردگار کا انکار کر رہے ہو؟ من ای شیء خلقہ. اور کس چیز سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے؟ من نطفہ، من نطفہ، من نطفہ. حقیر اور گندے پانی کے ایک قطرے کی پیداوار ہو. ماں کے رحم کے اندر تمہاری پرورش ہوئی ایک قطرے سے. شرم گاہ کے راستے تمہیں اللہ نے باہر نکالا. یہ تمہاری حقیقت ہے. بے بسی کے عالم میں اپنے ماں باپ کی شفقتوں کے محتاج رہے. یہ تمہارا تکبر ہے؟ اس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ خلقہ فقدر. نہ فقط ان کی تخلیق کی بلکہ ان کی تقدیر مقرر کر دی. کس نے کب کہاں پیدا ہونا ہے، کس نے کب کس سرزمین پہ مر جانا ہے. نہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہونے پر قادر تھے، نہ تم اپنی مرضی سے مر جانے پر قادر ہو. یہ تمہاری حقیقت ہے اور تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. تم اللہ کی قدرتوں، ربوبیت اور توحید کو چیلنج کرتے ہو. اللہ اکبر. ثم السبیل یسرا. پھر اللہ وہ ہے جس نے ہر ایک کے لیے راستہ آسان کر دیا. یہ امتحان کی بات ہے. نیکی کا راستہ بھی کھول دیا اور برائی کا راستہ بھی کھول دیا. چاہے تو نیکی کے راستے کو اختیار کرے، چاہے تو معصیت کے راستے کو اختیار کرے. ثم اماتہ فاقبرہ. پھر جب اللہ کا حکم ہوگا، جس جس کے لیے جس جس حال میں جس جس وقت میں عین اس جگہ اس لمحے اس کو اللہ موت دے دے گا. قریش کے فرعون باقی نہیں رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون بھی باقی نہیں رہے تھے. ابراہیم کے مقابل آنے والے نمرود بھی باقی نہیں رہے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے کفار یہ بھی باقی نہیں رہیں گے. اماتہ فاقبرہ. اللہ انہیں موت دے گا اور زمین کی تحویل میں دفن کر دیے جائیں گے. فاقبرہ کا مطلب علماء نے بڑا پیارا ایک نقطہ بیان کیا. فاقبرہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی حوالے کر دینا. جو چیز حوالے کی جاتی ہے وہ پھر کسی وقت واپس بھی لی جاتی ہے. جو چیز حوالے کی جاتی ہے وہ اخبارہ میں یہ شامل ہے کہ مٹی کے حوالے کر دیا جائے، یا کوئی درندہ چیر پھاڑ کر اس کے پیٹ میں چلا جائے، یا سمندر میں غرق ہو جائے، یا آگ بن کر آگ میں جل کر راکھ ہو جائے. یہ سب اخبارہ میں ہے.
کسی بھی حالت میں اللہ جس میں اس نے مقدر کیا ہے موت دے گا، لیکن فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، یہ تحویل میں دے کر پھر جب اللہ چاہے گا دوبارہ کھڑا کر دے گا. ثم اذا شاء انشرہ، دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. کلا لما یقضی ما امرا، اتنی بڑی حقیقتوں سے آگاہ ہونے کے باوجود کلا لما یقضی ما امرا، انسان نے وہ فرض ادا نہیں کیے جن کا انسان کے رب نے اس کو حکم دیا تھا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے نا. ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو پریگننسی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، پھر کس طرح پلتا پلتا بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کس طرح وہ دین کے احکامات کو روندنا شروع کر دیتا ہے. وہ اللہ کے شکر کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، وہ دیانتداری، پاکیزگی اور حیا کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے جو حکم دیا، جو اس کی فطرت میں ودیت کیا، جو پیغمبروں کے ذریعے کہا، جو صالحین کے ذریعے اس کو بار بار اپنے احکامات کی یاد دہانی کرائی، اس پہ کان نہیں دھرتا. کلا لما یقضی ما امرا، دوبارہ اللہ کہتا ہے، پھر خبردار، پھر ہوشیار کرتا ہے. جو جوڑتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پہلے تو کہا تھا نا لعنت ہو اس پر، اور پھر اس کی تخلیق کے مراحل بیان کیے. تخلیق کا ایک اس کی توجہ دلائی کہ تمہاری صحت کی ہے. اب تخلیق کے بعد اللہ نے تم پر کس طرح اپنی نعمتیں نچھاور کی، ایک جھلک اس کی دکھاتے ہیں اللہ. اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ انسانوں اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنی خوراک کی طرف دیکھو، یہ تمہیں کس نے دی ہے. انا سببنا الماء سبا، یہ ہم ہیں جو زمین سے موسلا دار بارش برساتے ہیں. یہ ہم ہیں جنہوں نے سمندروں، جنہوں نے کثیف بادلوں، جنہوں نے گلیشیئرز، جنہوں نے زیر زمین کنووں، اور جنہوں نے ندیوں اور دریاؤں اور نالوں کے ذریعے پوری کائنات میں تمہارے لیے پانی کا ایک سرکل قائم کیا ہے. یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں. اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم ہیں جو زمین کا سینہ چیر دیتے ہیں، اسے پھاڑ دیتے ہیں. کیوں؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور اس زمین کے پیٹ کے اندر سے تمہارے لیے غلہ اگاتے ہیں. یہ ہم ہیں. تم کہتے ہو اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سنوں گا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم انکار کرو. تم پیدا ہونے سے پہلے نہ کچھ تھے، نہ تم پیدا ہونے کے بعد کچھ ہو. تم زندگی کی ایک ایک رمق کے لیے اپنے پروردگار کے محتاج ہو. وَإِنَبًا وَقَدْبًا، ہم نے انگور اور ترکاریاں پیدا کی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے زیتون اور کھجوریں پیدا کی اس پانی کے ذریعے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات پیدا کیے. وَفَاكِهَةً وَحَبًّا، اور ہم نے طرح طرح کے پھل اور چارہ پیدا کیا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہاری زندگی کے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کی زندگی کے لیے بھی. سب کچھ اللہ نے. پھر کہتے ہو اللہ کی بات نہیں سنیں گے. اس کے بعد پھر اللہ یہ ربوبیت کے آثار بیان کرنے کے بعد آخر میں انسان کی توجہ پھر قیامت کی طرف لے جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ ربوبیت کی جتنی یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد قیامت کا ذکر کیوں؟ کہ اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کی بابت سوال ہوگا. تم شترے بے محال نہیں ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ شترے بے مہار
ایک مقصد کے تحت امتحان کے لیے تمہیں اللہ نے زمین پر پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، تمہیں اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کیا ہے۔ چنانچہ اس کے فوری بعد پھر قیامت کا ذکر ہوا۔ کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ نفخ صور پھونکا جائے گا، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی گونج اس گونجے گی، آواز بلند ہوگی، یوم یفر المرء من اخی، یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے جان چھڑائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلے کہ آپ کے بھائی پہ کوئی آفت آ گئی، آپ فوری نکلتے ہیں، گاڑی نکالو پہنچو۔ کہا اس دن یہ نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے دامن چھڑائے گا۔ کیوں چھڑائے گا؟ اس کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے۔ ایک یہ کہ اگر وہ ایک دوسرے کے گناہ میں مددگار تھے تو ان کو ڈر ہوگا کہ اب اس کے گناہ بھی میرے پلے نہ پڑ جائیں۔ دوسرے یہ کہ اس وقت ہر ایک کو نیکیوں کی اتنی ضرورت ہوگی کہ اسے ڈر ہوگا کہ یہ میرے پاس آئے گا میری نیکیاں مانگنے، تو مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں تو بھائی بھائی کے کام آتے ہیں، دوست دوستوں کے کام آتے ہیں، آتے نا، قیامت کو یہ نہیں ہوگا۔ پھر قرآن نے کہا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بھائی تو دور، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِي اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے دامن چھڑائے گا، اپنے بیٹے سے دامن چھڑائے گا۔ وہ بچے جن کے لیے ہم نے دنیا میں حلال کو حرام کر لیا تھا، قیامت کے دن آدمی ان بچوں سے بے نیاز ہو جائے گا، بچے اپنے والدین سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اللہ اس دن کی ہول ناکی سے بچائے، اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فکر آخرت کے ہمارے سینوں کو منور کر دے، اللہ آخرت کی فکر سے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی جنت کی راہوں کو اس امت کے لیے آسان کرے، اس جنت کی طلب میں ہمیں اپنی جھوٹ کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر خاک اڑ رہی ہوگی، جن پر سیاہی پڑی ہوئی ہوگی، ترحقھا قطرہ، سیاہی پڑی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ چہرے ہیں جو دنیا میں قرآن و سنت کا انکار کرتے تھے اور فسق و فجور کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ قرآن کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔